رحیم 16 سال کی عمر تک کے واقعات آپ جان چکے ہیں۔ اب پیارے آقا علیہ السلام کی شادی کا موسم آ گیا، شادی کا زمانہ آ گیا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوش نصیب ہیں جو ہماری ماں بنیں، جو مومنوں کی ماں بنیں۔ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ مومنوں کی ماں ہیں، 11 کی 11 بیویاں۔ تو پہلی بیوی کا نام کیا ہے؟ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے میں ایک نہایت اونچے گھرانے کی خاتون تھیں۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے 2 شادیاں کی اور دونوں شوہر کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیس زادوں نے شادی کا پیغام بھیج دیا، لیکن آپ نے انہیں ٹھکرا دیا۔ آپ تنہا رہتی تھیں اور اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی، خوب نفع اٹھاتی۔ حضرت ابو طالب بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر شام وغیرہ جایا کرتے تھے، لیکن حضرت ابو طالب بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت ختیجہ سے کہا کہ کیا وہ اپنی تجارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانا پسند کریں گی؟ تو اس پر ختیجہ نے کہا کہ آپ کسی ناپسند اور غیر آدمی کے لیے بھی کہتے تو میں مان جاتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی اپنے آدمی ہیں اور امین ہیں، امانت دار ہیں، ان کی امانت کے شور کی شہرت پوری دنیا میں ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 24 سال تھی اور آپ اہل مکہ نے صادق اور امین کے خطابات دے رکھے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب خوشی خوشی گھر واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختیجہ کے لیے تجارت کرنے کی خبر دی۔ یہ پہلا تجارتی سفر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر اکیلے کرنا تھا۔ چنانچہ مکہ سے باہر تک رخصت کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا آئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی دعائیں دے کر رخصت کیا۔ اس سفر میں ختیجہ کے ایک غلام میسرہ بھی تھے، آپ کے امراء تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام پہنچے تو ایک کلیسا کے قریب درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ کلیسا کا راب کلیسا کے اوپر سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پکار کر میسرہ غلام سے پوچھا کہ اس درخت کے نیچے کون تشریف فرما ہے؟ میسر نے اسے جواب دیا، یہ شخصیت حرم والے قریشیوں میں سے ہے۔ راب نے یہ سنا تو کہنے لگا، نبی کے سوا کوئی بھی شخص کبھی اس درخت کے نیچے نہیں اترا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سامان تجارت لے کر نکلے تھے اس کو اچھے داموں پر فروخت کیا اور جو سامان خریدنا چاہتے تھے وہ خریدا۔ میسرہ غلام جو بھی غیر معمولی واقعات اس دوران دیکھتا رہا ان سے بڑا متاثر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی شدید تپش ہوتی تو میسرہ دیکھا کرتا تھا کہ آپ اونٹ پر سوار جا رہے ہوتے اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے رکھتے تھے۔ اس کامیاب سفر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے اور شام سے خریدا گیا تمام سامان حضرت ختیجہ کے سپرد کر دیا۔ اس سے بہت زیادہ منافع حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی جب میسر نے راستے کے تمام واقعات حضرت ختیجہ کے سامنے بیان کیے، حضرت ختیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بہت متاثر ہوئیں۔ چونکہ آپ خود انتہائی دانش مند اور فہم و فراست رکھنے والی خاتون تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نکاح کا پیغام بھجوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکاح کا یہ پیغام ملا تو آپ نے اپنے چچاؤں سے اس کا ذکر کیا۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے امراء گئے اور خویلد کی بیٹی ختیجہ کے پاس جا کر نسبت طے کرا دی۔ ختیجہ کا مقام قریش کی عورتوں سے نسب و نشرف کے اعتبار سے افضل و اعلیٰ تھا، پھر تمام عورتوں میں سب سے زیادہ مالدار تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ جب حضرت ابو طالب نے خطبہ مکمل کیا تو ورقہ بن نوفل جو کہ حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے، انہوں نے بھی خطبہ پڑھا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی بیوی تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں آئیں۔ ان کی زندگی مبارکہ میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق مہر میں 20 جوان اونٹیاں دیں۔ اللہ نے ان سے اولاد دی، 4 بیٹیاں اللہ نے ان سے عطا فرمائی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو یہ حضور کی شادی کا مختصر ذکر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم آگے چلیں گے، اور کئی معاملات ہوئے تو ان پر ہم بات کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ فی امان اللہ۔